ہے تو برفباری نہیں ہو رہی ہے، تو کافی لوگوں میں تشویش ہے اس بات کا، تو کیا کہیں گے اس بات کو لے کر؟ جی بالکل، بہت بہت شکریہ. ابھی موسم جو ہے مسلسل ڈرائی چل رہا ہے لگ بھگ پچھلے کئی ہفتوں سے، اور کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی خاص کر بارش یا برفباری کے حوالے سے نہیں ہوئی ایکسیپٹ فیو ہائر ریجنز آف نارتھ اینڈ سینٹرل کشمیر. اور اس بیچ جو ہے ٹھنڈ میں بھی اضافہ دیکھا گیا، اور آج جو اس سیزن کا سب سے کولڈسٹ نائٹ تھا سری نگر یا باقی جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں پلینس یا لور ریجز کی بات کریں، مڈل ریجز کی بات کریں، اور ہل اسٹیشنز کے اندر بھی -9 -10 تک ٹچ کیا ہے. اور کمنگ ڈیز میں بھی فی الحال 10 تاریخ تک ٹھنڈ جو ہے برقرار رہے گا. فردر فال کے چانسز ہیں 1-2 ڈگری اور فال ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر گریجول رائز ہوگا. اور ایسے میں سنس 2018 جو ونٹر پیریڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاٹا کو کھول کے، تو 2019-20 کو چھوڑ کے جو ونٹر 2019-20 کا تھا اس کو چھوڑ کے ونٹر جو ہے آلموسٹ ڈرائی رہا ہے، بالکل نہ کے برابر پریسیپیٹیشن ہوئی ہے جس میں بارش یا برفباری ہم دیکھتے ہیں. تو 2019-20 کا جو ونٹر تھا اس میں آلموسٹ 25 to 30% ابو نارمل پریسیپیٹیشن تھا. اس کے بعد مسلسل جو ہے یہ ڈیفیسٹ وہ بڑھ رہا ہے، اور لاسٹ ونٹر میں ہم نے -80 تک بھی دیکھا ڈیفیسٹ. تو اس بار بھی سچویشن اتنا زیادہ امپرووڈ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بہتر ہے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں، اور ابھی تک جو ہے -40 تک جو ہے ڈیفیسٹ رہا ہے. تو کمنگ ڈیز میں جیسے ابھی ویدر فورکاسٹ بھی فی الحال کوئی میجر اسپیل کی اور توقع نہیں کر رہے ہم کمنگ ڈیز میں بھی. تو جو لاسٹ ویک آف جنوری یا فرسٹ ویک آف فیبروری کے آس پاس جو ایکسٹینڈیڈ رینج فورکاسٹ ہے 4 ویکس کا، تو لاسٹ ویک میں تھوڑا سا ابو نارمل پریسپیٹیشن کے چانسز ہیں. دیکھتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے فورکاسٹ اور جو ایکچوئل آبزرویشنز گراؤنڈ لیول پہ. لیکن فی الحال جو چلائی کلان کا جو پیک ونٹر ہے یہ لگ بھگ ڈرائی ہی نکل رہا ہے ایک حساب سے. تو لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر ہے یا دوسرے سیکٹر کو پانی کی ضرورت ہے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ دیکھو لاسٹ ایئر بھی ایسے مڈ فیبروری ایون 20-25 فیبروری تک بالکل ایک بوند بھی نہیں گرا یہاں پہ، اور ونٹر جو ہے آلموسٹ وارم بھی تھے اور ڈرائی بھی تھے. بیچ میں تھوڑا سا 1-2 دن کے لیے ٹھنڈ رہا لاسٹ ایئر بھی. تو اس بار جو پھر اس کے بعد جو ہے پھر 3-4 اسپیلس ایسے ہوئے مارچ اپریل تک، فیبروری کے لاسٹ ویک میں بھی، جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ پارٹ جو ہے بیلنس ہوا جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے بعد مانسون میں جس حساب سے بارشیں ہوئی تو بالکل ایسا لگا نہیں کہ ہمیں بارشیں اب نہیں چاہیے، ایسا سیلابی صورتحال تک بھی بنا یہاں پہ. تو اس بار بھی ہوپ فل ہے کہ جو ہمارا پیک پریسپیٹیشن ٹائم ہے خاص کر فیبروری مارچ اپریل، اس بیچ جو اگر 3-4 اسپیلس ہوتے ہیں تو سمرس میں ایسے کوئی میجر ایشو نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر مانسون پیریڈ بھی دیکھتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے. تو جو ہمارا خاص کر فیبروری مارچ اپریل کا جو پریسپیٹیشن وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں آگے، ہوپ فل ہیں کہ کچھ نہ کچھ برفباری جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا کچھ پریکاشن لینے چاہیے لوگوں کو اس ڈرائی اسپیل میں؟ دیکھو آلریڈی ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے. بچے بزرگ یا جن کو چیسٹ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ ڈاکٹر جیسے ایڈوائز کرتے ہیں فلوئڈ وغیرہ یا صبح شام بالکل احتیاط کریں، باہر نہ نکلیں اننیسیسریلی. اور وہیں جموں ریجن کے اندر ابھی فاگ چل رہا ہے کنٹینیوسلی، ڈینس فاگ کچھ ایک آئسولیٹڈ پلیسز کے اندر، باقی روٹین میں شالو فاگ کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ فاگ. یہ کمنگ ڈیز میں بھی فی الحال کنٹینیو رہ سکتا ہے کیونکہ کوئی ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو ڈینس فاگ کے کارن جو ہے ویزیبلٹی آپ کا کافی کم رہتا ہے. تو صبح شام جو ٹریول کرتے ہیں ایسے میدانی علاقوں کے اندر جموں کے، وہ بالکل احتیاط سے ٹریول کرے اور اننیسیسری ٹریول نہ کرے. تھینک یو. میں یہاں رہنے والی سری نگر سے بلانگ کرتا ہوں. تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ پچھلے ونٹر جو تھا، جیسے پچھلے ونٹر بھی ڈرائی اسپیل تھا یہاں پر، برف باری نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی. اسی سال ایسے ہی اس سال بھی ہو رہی ہے کہ برف باری نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ نقصان بہت ہے ہمارے لیے، یہ نقصان ہے یہ سب، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور بہت ساری جو ایسی بیماریاں ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے.
और आप देख सकते हैं कि कशर पर छाश वारिया ज़्यादा वनकस आसान कि जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है कि अब अल्लाह रहम करे कि जल्द से जल्द यहाँ श्रीनगर में बर्फबारी हो जाए कि हमें भी इस मुसीबत से नजात मिले क्या ड्राई स्पेल आसान नुकसानदेह आसान सबके लिए, एक ही के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं ये आगे जाके फिर समर्स में प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम से गसान समर्स में क्या आबच किल्लत गसान, वाटर प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है, रेत काल आब आसान जरूरत आबी न सोरे गसान अमि मूजूब कि रूद पेवान वनकस कहें। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट की जो है हिफाजत अच्छी तरीके से नहीं हम कर पाए। जन दुत रब सुन कि ये जन्नत ये यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो ये पेड़ पौधे थे, बाकी चीज़ें जो थे, इसी की वजह से जो था मौसम भी ठीक रहता था। मगर हम देख सकते हैं हमने जंगल भी काट डाले, पेड़ पौधे भी काट डाले, जिसकी वजह से या अल्लाह का कहर ही है हम पे कि बारिश टाइम पर नहीं गिर जाती है। अब अल्लाह ही रहम कर सकते हैं हम पर, जिसकी अल्लाह से 10 दुआ है हम सब की जल्द से जल्द यहाँ पर बारिश हो जाए, अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से नजात दे और हमारे जो ये नदी नाले हैं, हमारा जो ये ज़मीन है, ये सब कुछ सैराब हो जाए जल्दी से इंशाल्लाह। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम बशारत है सर। बशारत साहब बताइए, जो अभी बर्फ नहीं हो रही है, चलाई चलान कर रहा है, तो बस सर हमारी दुआ ये है अल्लाह से कि बर्फबारी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हो जो ड्राई स्पेल की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में आप देख रहे हो। तो बस हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि बारिश होनी चाहिए। आपको लगता है इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में? यस डेफिनेटली हो रहा है। आप अगर देखोगे मतलब जब जंगलों में या ऊपर या पहाड़ी इलाकों में बर्फ होनी चाहिए, तभी तो कल जब नेक्स्ट आने वाला जो हमारे, तो उसमें जो खासकर जमींदार भाई हमारे, तो आपको पता है तभी इफेक्ट होता रहा हमारा ये पैदावार फाइनली होना चाहिए।
دفتر بڑا رپورٹ پر کھڑا کرو کھڑا کرو تو ناظر کی
جی اس میں